اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں اسرار احمد۔ کتنے عظیم تھے وہ لوگ جنہوں نے اپنے قوت ایمانی اور جوش صداقت کے بلبوتے پر سردڑ کی بازی لگا کر تاریخ میں کئی نئے باب لکھ دیے جو سنہرے حروف میں لکھ کے جانے کے لائق ہیں۔ ان شخصیات اور فاتحین میں طارق بن زیاد کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یورپ میں سب سے پہلے اسلام کو پہنچانے والا فاتح طارق بن زیاد تھے، وہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے اسلام کا نور سینے میں لے کر سرزمین یورپ پر قدم رکھا اور اس زمین کو اپنے گھوڑوں کے ٹاپوں تلے رون ڈالا۔ طارق بن زیاد نے بربر میں جنم لیا۔ آپ نسل اعتبار سے دنیدال تھے۔ دنیدال افریقہ کی اس نسل کی نشاندہی کرتا ہے جو سرکش، خونخوار اور وحشی ہوا کرتے تھے۔ وہ جس خطے پر حملہ کرتے وہاں نہ صرف لوٹ مار کرتے بلکہ بستیاں جلا کر خاک کر دیتے، اور پھر اس وحشی قبیلے سے ایک فرزند نے جنم لیا جس کا نام طارق بن زیاد رکھا گیا۔ اس وقت آپ ایک غیر مسلم تھے۔ اس زمانے میں مسلمان نے اس خطے ارض پر اسلام کا نور پھیلانے کا کام شروع کیا تھا۔ کفار مسلمانوں کے خلاف یکجا ہو گئے۔ طارق بن زیاد بھی ایک فوج میں سپاہی کی حیثیت سے بھرتی ہو گئے۔ آپ اپنے سرزمین کی دفاع کے لیے مسلمانوں سے مقابلے میں برسر پیکار تھے۔ حق باطل پر غالب آتا ہے، چنانچہ بربر کے فوجی ہار گئے اور فوج کو غلام بنا لیا گیا جس میں طارق بن زیاد بھی شامل تھا۔ یہ مسلمانوں کے درمیان آنے کا آپ کو پہلا موقع ملا، غلام کی حیثیت سے ہی صحیح، مگر وہ مسلمانوں کے غلام تھے۔ مسلمان غلاموں سے اچھا سلوک رکھتے، وہ انہیں اپنے مقابل جگہ دیتے اور اپنے ہی جیسا کھانا کھلاتے، اپنے ہی جیسا لباس پہنایا کرتے تھے۔ جس شخص کے آپ غلام تھے وہ اسلام کا عظیم فاتح موسیٰ بن نصیر تھا۔ آپ نے جب مسلمانوں کا یہ حسن سلوک دیکھا تو ایمان لے آئے۔ آپ کی اسلام سے محبت دیکھ کر موسیٰ بن نصیر نے آپ کو آزاد کر دیا۔ غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے بعد آپ نے موسیٰ بن نصیر کی فوج میں ملازمت اختیار کی۔ رفتہ رفتہ ایک اعلیٰ منصب تک پہنچے اور آخرکار آپ کی قابلیت کو دیکھ کر موسیٰ بن نصیر نے آپ کو فوج کا سپہ سالار بنا دیا۔ ایمان کی دولت نے آپ کو غلامی سے سپہ سالاری تک پہنچا دیا۔ جب طارق بن زیاد سپہ سالار بنے تو اس وقت پورے افریقہ پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اب موسیٰ بن نصیر کا یہ خواہش تھا کہ یورپ کے لوگوں کو اس ظالمانہ حکمرانی سے آزاد کرے اور یورپ میں اسلام کا نور پہنچائے۔ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے موسیٰ بن نصیر نے آپ کا انتخاب کیا۔ پہلی بار مسلمان فوجی ساحل اسپین پر اترے۔ اس وقت اسپینش فوج کا سپہ سالار راڈرک تھا جس کا ایک کمانڈر ترمیر وہاں خود موجود تھا۔ جو نہیں مسلمان اسپین کے ساحل پر اترے تو ترمیر کو پتہ چل گیا اور مسلمان فوج کے سنبھلنے اور خود کو تیار کرنے سے قبل ہی اس نے حملہ کر دیا۔ مسلمان پیدل تھے اور ترمیر ایک معقول تعداد میں گھڑ سوار فوج کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ مسلمانوں نے طارق بن زیاد کے حکم سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ دوسری طرف ترمیر سوچ رہا تھا کہ اس پیدل فوج کو تو میں اپنے گھوڑوں کے ٹاپوں تلے رون ڈالوں گا، لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ مسلمانوں کے پاس ایمان ہے اور اس کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے ان حالات کا مقابلہ کیا اور زوردار تیر اندازی کی اور گھڑ سواروں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اس سے ترمیر کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ مسلمان فوج دشمن کے صفوں میں گھس گئے اور گمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ دوسری طرف عیسائی جرنیل یہ دیکھ کر میدان سے بھاگ گئے۔ یہاں مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی، مگر پورا یورپ ابھی باقی تھا۔ وہاں بادشاہ حیران تھا کہ ایک چھوٹے سے لشکر نے ہمیں کیسے شکست دی۔ اس نے اپنے وزیروں اور امیروں سے مشورہ کیا اور سبھی نے کسی اور طرف توجہ دینے کے بجائے مسلمانوں کا پرجوش سے مقابلہ کرنے کو ترجیح دی۔ بادشاہ نے 1,00,000 فوج لے کر ساحل کی جانب مسلمانوں سے مقابلہ کرنے روانہ ہوئے۔ دوسری طرف طارق بن زیاد جہاد کرتے ہوئے ایک شہر کارنیانہ کو قبضے میں لیا تھا۔ یہ جبل تاریخ کی دامن میں سمندر کے کنارے واقع تھا۔ وہی مسلمانوں نے راڈرک کی آمد کی خبر سنی جو 1,00,000 گھڑ سواروں سمیت آ گیا تھا۔ طارق بن زیاد نے موسیٰ بن نصیر کو سارا حال لکھ دیا۔ موسیٰ بن نصیر نے مزید 5,000 سپاہی روانہ کیے۔
7,000 سپاہی پہلے تھے اور 5,000 موسیٰ بن نصیر نے بھیجے، مگر 12,000 اب بھی 1 لاکھ کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھے۔ لیکن مسلمانوں کی دل میں اسلام کا جوش تھا اور کفر و جہالت سے اس خطے کو نکالنے اور اسلام کا پیغام دینے کی لگن دل میں بسائے ہر طوفان سے ٹکرا جانے کا عزم کیے ہوئے تھے۔ اب ایک طرف 12,000 اور دوسری طرف 1 لاکھ جس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ ادھر مسلمانوں نے جب اتنی بڑی فوج کو دیکھا تو کچھ ڈر سے گئے، مگر طارق بن زیاد مطمئن اور پرجوش تھا۔ وہ ہر دستے میں گیا اور اپنے بہادر سپاہیوں سے کہا، تم نے اپنے جہاز جلا دیے، اب تم واپس بھی نہیں جا سکتے۔ گہرا سمندر تمہیں واپسی کا راستہ نہیں دے گا بلکہ تمہیں نگل جائے گا۔ تم کمزوروں کے حامی اور مظلوموں کے ساتھی ہو۔ تم نے ان مظلوموں کے حقوق کے لیے لڑنا ہے، ان کی ظلم کا بدلہ بھی لینا ہے۔ اور پھر 9 جولائی 711 کی دن طلوع ہوا۔ اس دن دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے سپ آرا ہو گئے۔ طارق بن زیاد نے نماز ادا کی، اسلامی لشکر کی فتح کے لیے دعا کی اور پھر جنگ شروع ہو گئی۔ دونوں فوجوں نے بھرپور مقابلہ کیا اور پھر سارے دن کی جنگ کے بعد دونوں میں سے کسی لشکر نے فتح نہ پائی۔ دوسری دن بھی جنگ ہوئی اور اسی طرح 7 دن متواتر جنگ کے بعد طارق بن زیاد نے سپاہیوں سے خطاب کیا اور جیت کی خوشخبری دی۔ اس دن مسلمانوں نے اس تخت تک پہنچنے کے لیے جان لڑا دی جو راڈرک کا تخت تھا۔ مسلمانوں نے وہاں تک رسائی حاصل کی اور پھر ایک مسلمان نے اپنا نیزہ اس کے سینے میں پیوست کر دیا۔ راڈرک کا جسم بے جان لاش بن کر ادھر ادھر بکھر گیا۔ اس زمانے میں بادشاہ کی موت شکست کا اعلان ہوا کرتی تھی۔ اس کا مرنا تھا کہ جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ عیسائی فوج نے بھاگنا شروع کر دیا اور مسلمانوں کی اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی۔ ایک اندازے کے مطابق اس جنگ میں 70,000 سپاہی قتل کی گئے اور باقی میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ اس طرح مسلمانوں کا یورپ پر قبضہ ہوا اور یورپ تک اسلام جا پہنچا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔